اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے بچے بفضل خدا ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب چہارم۔ باب چہارم کے اندر ہم اخلاق و آداب کے متعلق پڑھیں گے۔ اخلاق آداب میں سے آج کا ہمارا جو عنوان اور سبق ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم طہارت کے معنی پڑھیں گے۔ طہارت کے معنی کے بعد شریعت کی اصطلاح میں طہارت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے طہارت کے معنی پاکیزگی کے ہیں، صفائی اور ستھرائی کے ہیں۔ تو پیارے بچوں، طہارت کے معنی کیا ہوئے؟ پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے طہارت شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر طہارت کسے کہا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، شریعت کی اصطلاح میں طہارت اور پاکیزگی، نمبر 1، ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہونا، اور دوسرا باطنی اعتبار سے بھی نجاستوں سے خود کو پاک رکھنا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، شریعت کی اصطلاح میں طہارت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی دونوں نجاستوں سے خود کو پاک اور صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے طہارت کی اقسام۔ طہارت کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو پیارے بچوں، طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جسمانی طہارت، اور نمبر 2، باطنی طہارت۔ طہارت کی کتنی قسمیں؟ 2۔ پہلی کون سی ہے؟ جسمانی طہارت۔ اور طہارت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ باطنی طہارت۔ نمبر 1، جسمانی طہارت جو ہے، جسمانی طہارت سے مراد یعنی بدن کو نجاست سے پاک رکھنا، اپنے جسم کو، بدن کو نجاست سے پاک رکھنا، یہ آتا ہے جسمانی طہارت کے اندر۔ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھنا، اپنے جسم اور بدن کو پاک اور صاف رکھنا، یہ جسمانی طہارت کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے باطنی طہارت۔ دوسری قسم باطنی طہارت۔ تو باطنی طہارت یا باطنی صفائی یہ ہے کہ انسان کا دل تمام برائیوں سے پاک ہو۔ انسان کا دل تمام برائیوں اور فاسد خیالات سے پاک ہو، یعنی اپنے باطن کو شرک، بد اخلاقی اور ہر قسم کے ناپسندیدہ خصائل سے پاک رکھنا، ہر قسم کے ناپسندیدہ افعال سے، خصائل سے پاک رکھنا، یہ کہلاتا ہے باطنی طہارت۔ تو پیارے بچوں، ہم نے طہارت کی اقسام پڑھی۔ طہارت کی 2 اقسام، جسمانی طہارت اور باطنی طہارت۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں طہارت قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ قرآن پاک کی روشنی میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ویحب المتطہرین اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ ان اللہ یحب التوابین میرے ساتھ پڑھیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین توبہ کرنے والوں، ویحب المتطہرین اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوست کون سے لوگ ہیں؟ جو پاک اور صاف رہتے ہیں، ان کی دوستی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری آیت کریمہ ہے واللہ یحب المتطہرین۔ آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ واللہ یحب المتطہرین اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی کے بعد نیکسٹ ہے حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ حدیث مبارکہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ، طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت یعنی پاکیزگی، پاک صاف ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان جو ہے وہ پاکیزگی کو قرار دیا۔ آدھا ایمان، مومن کا نصف ایمان جو ہے وہ طہارت پر مبنی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر طہارت اور پاکیزگی کو بہت واضح انداز میں ذکر کیا گیا۔ آدھا ایمان کو طہارت اور پاکیزگی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے طہارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکیزگی اور صفائی۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک، اور صحابہ کو بھی پاکیزگی اور صفائی کی تاکید فرماتے تھے۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف تھے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی پاک صاف رہتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنے کے لیے ان میں باقاعدہ کنگھی کرتے اور تیل کا استعمال کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرتے تھے۔ مسواک کیوں کرتے تھے؟ تاکہ دانت اور منہ بھی صاف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کا خیال رکھتے،
پاکیزگی اور صفائی کا بہت بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان موضوع ہے طہارت اور پاکیزگی۔ اب آتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 1 ہم نے پڑھا طہارت اور پاکیزگی۔ طہارت کے معنی، طہارت کا معنی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا طہارت شریعت کی اصطلاح میں۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا طہارت کی اقسام، اور طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ نمبر 1 جسمانی طہارت، نمبر 2 باطنی طہارت۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا طہارت، قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ 5ویں نمبر پہ ہم نے پڑھا حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ حدیث کی روشنی کے بعد ہم نے پڑھا 6 نمبر پہ طہارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 طہارت کا معنی و مفہوم، نمبر 2 طہارت کی اقسام، نمبر 3 طہارت قرآن پاک کی روشنی میں، نمبر 4 طہارت حدیث کی روشنی میں، نمبر 5 طہارت اور حضور پاک کا طرز عمل۔ تو پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ ہوم ورک کے اندر آپ کا پہلا کوسچن ہوگا طہارت کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ دوسرا سوال ہوگا طہارت کی اقسام ذکر کریں، یا طہارت کی کتنی اقسام ہیں ان کو تفصیلاً بیان کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ سوال ہے طہارت کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں، یا طہارت قرآن مجید کی روشنی میں طہارت کی وضاحت کریں۔ چوتھا سوال آپ کا طہارت کو حدیث کی روشنی میں بیان کریں، یا طہارت کی وضاحت حدیث کی روشنی میں کریں۔ 5واں سوال آپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ آپ کے تمام سوالات مکمل ہوئے۔ یہ سارے کوسچن آپ نے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بہت اچھے سے لائن لگانی ہے، حاشیہ لگانا ہے، اوپر آپ نے یوم، دن اور ڈیٹ لکھنا ہے، اور اوپر بڑی کر کے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے باب 4 اور سبق کا عنوان طہارت اور پاکیزگی۔ اس کے بعد آپ یہ سارے سوالات اسی طرح ہیڈنگ کی صورت میں لکھیں گے، خوبصورت کر کے لکھیں گے۔ پہلے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے سبق کو بہت اچھے سے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ یہ تمام سوالات بہت خوبصورت کر کے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اسکول کے اندر ان کو سبمٹ کروائیں گے۔ جو بچہ ہوم ورک نہیں کرے گا اور ہوم ورک نہیں کرے گا، اسکول کے اندر سبمٹ نہیں کروائے گا، وہ اس کے مارکس نمبر جو ہیں اس کے کاٹے جائیں گے۔ اور آپ کو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ کا اس کلاس کا جو رزلٹ بنے گا وہ ان ہوم ورک کی بیس کے اوپر اور ان نمبروں کے اوپر بنے گا۔ تو لہٰذا پیارے بچوں، آپ نے روزانہ کا لیکچر، آن لائن جو بھی ہوم ورک آپ کو روزانہ کی بیس پہ ملتا ہے وہ آپ نے روزانہ کی بیس پہ کرنا ہے، بہت خوبصورت سے کرنا ہے، بہت اچھے سے آپ نے لکھ کے اسکول کے اندر سبمٹ کروانا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔